سے پہلی بار آٹوموبائل گاڑی ہندوستان میں آئی تھی بہت سالوں پہلے، 50 60 یا 100 سال پہلے. سب سے پہلی بار جب گاڑی ہندوستان میں آئی تو لوگ گاڑی چلانا نہیں جانتے تھے. تو کمپنی کیا کرتی تھی، گاڑی کے ساتھ آپ کو ڈرائیور بھی دیتی تھی. جب گاڑی چلانا نہیں آتا ہے تو گاڑی کو لے کے کریں گے کیا؟ 50 یا 100 سال پہلے پہلی بار جب ہندوستان میں گاڑی آئی تو گاڑی کے ساتھ کمپنی ڈرائیور بھی دیتی تھی. تو ایک امیر نواب تھے جن نے ایک نئی گاڑی خریدا، گاڑی کے ساتھ کمپنی نے ڈرائیور بھی دیا. تو نواب ڈرائیور سے کہتے ہیں ایک دن گاڑی کو تیار کرو، مجھے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لیے لے جانا ہے. تو ڈرائیور کہتا ہے نواب صاحب گاڑی خراب ہو گئی ہے. نواب صاحب تیش میں آ کے کہتے گاڑی کو فوراً صحیح کرو، مجھے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لیے لے جانا ہے. تو ڈرائیور کہتا ہے کہ نواب صاحب گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے مجھے 10 کلو شہد چاہیے، 20 لیٹر دودھ چاہیے، 30 کلو اصل گھی چاہیے اور 40 کلو رائس چاول، وہ بھی باسمتی چاول. تو نواب صاحب کیا کرتے، گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے ڈرائیور کو 10 کلو شہد دیتے، 20 لیٹر دودھ دیتے ہیں، 30 کلو اصل گھی اور 40 کلو باسمتی چاول دیتے ہیں. یہ ڈرائیور سب چیز لے کے اپنے گھر میں اپنے بیگم کو دیتا ہے اور آدھے گھنٹے میں گاڑی تیار ہو جاتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ کا ڈرائیور آپ سے کہیں گا کہ گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے اس کو چاہیے شہد، دودھ، چاول اور گھی، کیا آپ اسے دیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ دیں گے؟ بھگا دیں گے، لات مار کے بھگائیں گے. کیونکہ آپ بھلے میکینک نہیں ہیں، آپ کم از کم اتنا تو جانتے گاڑی کے بارے میں کہ گاڑی دودھ پہ نہیں چلتی، شہد سے نہیں چلتی، چاول سے نہیں چلتی، گھی سے نہیں چلتی. آپ میکینک نہیں ہیں لیکن گاڑی کے بارے میں اتنا علم تو رکھتے. تو ہر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھے گا تو کوئی بھی انسان آپ کو قرآن مجید سے بھٹکا نہیں سکے گا. آپ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی بھی انسان آپ کو قرآن مجید سے دور نہیں کر سکے گا. آپ بھلے میکینک نہیں لیکن گاڑی کا اتنا علم تو رکھتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھے، اگر گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو آپ جاتے میکینک کے پاس. اسی طریقے سے قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کچھ مشکلات پیش آتی ہے تو پھر آپ عالم کے پاس جاؤ، اس ماہر کے پاس جاؤ اس فن میں جس میں آپ کو مشکل ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس نواب کی طرح بیوقوف بن جائیں گے. لوگ اکثر مثال دیتے ہیں لوگ کو قرآن مجید سمجھنے سے روکنے کے لیے. لوگ اکثر مسلمان مثال دیتے کیوں قرآن مجید سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچا لائسنس ہے، آپ گاڑی چلانا صحیح نہیں جانتے اور کچے لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی کو ٹھوکتے ہیں تو آپ کو جو دنڈ پڑے گا، جرمانہ پڑے گا، وہ چھوٹا پڑے گا. اگر پکے لائسنس کے ساتھ، فل لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی کو ٹھوکیں گے جرمانہ ڈبل. اسی لیے جب کچے لائسنس کا گاڑی ٹھوکیں گے کم جرمانہ. اسی طریقے سے قرآن مجید کو سمجھ کے مت پڑھو، گناہ کریں گے تو کم سزا ملیں گی. اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے اور گناہ کریں گے تو ڈبل سزا ملے گی. اسی لیے نہیں سمجھ کے پڑھنا اور گناہ کرنا اچھی بات ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے، مان لیا میں آپ کی بات کہ کچے لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی ٹھوکیں گے تو کم سزا، کم جرمانہ، پکے لائسنس زیادہ جرمانہ. تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ گاڑی برابر سے نہیں سیکھیں گے اور کچے لائسنس سے چلائیں گے، ہو سکتا ہے اگر آپ ٹھوکیں گے تو پولیس آپ کو 1000 روپیہ دنڈ دیں گی، 1000 روپیہ جرمانہ دیں گی. اگر آپ پکے لائسنس کے ساتھ گاڑی چلائیں گے اور ایکسیڈنٹ کریں گے، ٹھوکیں گے تو پولیس آپ کو 2000 روپیہ جرمانہ دیں گی. لیکن اگر آپ کچے لائسنس کے ساتھ چلائیں گے، گاڑی چلانا نہیں سیکھیں گے، ہو سکتا ہے 5 سال میں آپ 100 بار گاڑی ٹھوکیں گے تو آپ کو جرمانہ دینے پڑیں گا 1000 × 100 1 لاکھ روپیہ. اگر آپ برابر سے گاڑی سیکھیں گے 5 سال میں ہو سکتا ہے کہ 1 بار گاڑی ٹھوکیں گے تو 5 سال کے بعد جرمانہ آپ کو 2000 روپیہ. تو 1 لاکھ جرمانہ اچھا کہ 2000 جرمانہ اچھا؟
یہ منطق میں کہاوت ہے کہ اس کے غلط لاجک کو اگری کرو اور پھر اسے غلط ثابت کرو. اگر کوئی کہتا ہے 2 جمع 2 5 تو میں کہوں گا ٹھیک ہے 2 روپیہ لے 2 روپیہ لے 5 روپیہ لا, 2 لاکھ روپیہ لے 2 لاکھ روپیہ لے 5 لاکھ لے کے. تو منطق کے اندر ایک کہاوت ہے کہ غلط لاجک کوئی کہتا ہے اسے اگری کر کے اسے غلط ثابت کرو. تو اگر آپ قرآن مجید نہیں سمجھ کے پڑھیں گے اور گناہ کریں گے, کئی گناہ کرتے رہیں گے, بھلے آپ کو آدھی سزا ملی, تو قرآن مجید کو سمجھو, اس کے پر عمل کرو. انسان غلطیاں کرتے, اکثر غلطیاں انشاءاللہ قرآن مجید پڑھ کے آپ غلطیوں سے دور ہوئیں گے.